وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين۔ اب ایک واقعہ آ رہا ہے ایک شخصیت کا اور اس کی تمثیل کے پیرائے میں۔ ویسے تو یہ واقعہ ہے، یہ صرف کوئی تشبیہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو تمثیلاً لائے ہیں۔ افراد اور اقوام کا کوئی معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو اللہ نے کوئی بہت اونچا مقام دیا ہو، بہت اس پر اکرام فرمایا ہو، بہت انعام کیا ہو، لیکن پھر یہ کہ وہ اپنی کسی ایک ہی خباثت کی وجہ سے اور کسی ایک بڑی غلطی جو ہے گراوٹ کی وجہ سے وہ اپنی تمام ان فضیلتوں سے محروم ہو جائے اور بالکل شیطان کا چیلا بن کر رہ جائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، یہ بلعام بن باورہ اس کی تفصیل جو ہے تورات میں ہے۔ یہ ایک اسرائیلی تھا، بہت نیک، عابد، زاہد، عالم، تورات کا بہت بڑا عالم، عابد اور زاہد، اور لوگ جو ہیں اس کی بہت عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اولیاء اللہ میں سے تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، نبأ ہے اس لیے یہ واقعہ ہے، یہ صرف مثال نہیں ہے۔ ان کو سنائیے خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی۔ اس سے میں یہ مفہوم لیتا ہوں کہ صاحب کرامت بزرگ تھا، یعنی جو آیات جو ہے یہاں پر خاص طور پر کرامت کے لیے آ رہا ہے۔ فانسلخ منہا، وہ اس میں سے نکل بھاگا۔ فاتبعہ الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہاں بھی ایک نقطہ بہت اہم ہے، پہلے انسان خود غلطی کرتا ہے، شیطان مجبور نہیں کر سکتا کسی کو غلطی پر۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کوئی اختیار کسی بندے پر شیطان کو حاصل نہیں ہے۔ غلطی خود کرے گا، اب شیطان جو ہے اس کا پیچھا کرے گا، اور اب اس کو، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں یہ کہا جاتا ہے برے کو گھر تک پہنچا کے رہنا، کہ اب یہ کہ اسے کہیں راستے میں چھوڑے گا نہیں بلکہ آخری برائی کی آخری منزل تک پہنچائے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں۔